نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 43 سورہ آل عمران آیت نمبر 33 سے لے کر 44 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 36 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، تو قبول کر لیا اس کو اس کے رب نے، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، ساتھ قبولیت کے اچھی۔ آپ مریم کا واقعہ پڑھ رہے تھے، انہوں نے اپنی اولاد اللہ کے لیے وقف کر دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نظر کو قبول کر لیا، اور قبولیت بھی خوشی کے ساتھ، بِقَبُولٍ حسن، خوشی کے ساتھ اللہ نے اس کو قبول کیا۔ مراد یہاں سے چن لیا، ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، یعنی جو ماں چاہتی تھی وہی ہوا۔ ہیکل میں حضرت مریم کے لیے انتظام کر دیا گیا، وَأَنبَتَهَا، اور نشو نما کی اس کی، یعنی اخلاقی، جسمانی اور روحانی تربیت کی، پرورش کے عمل کو اگانے سے بیان کیا گیا۔ وہ اس لیے کہ کھیتی باڑی کی طرح پرورش کرنا بھی مشکل کام ہے۔ جیسے ہم اپنے بچے کی پرورش کرتے ہیں تو ہم اس کو ہر اعتبار سے مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اخلاقی اعتبار سے، اس کی جسمانی اعتبار سے، اور اس کی روحانی اعتبار سے۔ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو چیز بچوں کو سکھائیں وہ فوری طور پر اس کو اپنا لیں، اس کی عادت فوراً بنا لیں، حالانکہ یہ ممکن نہیں۔ پرورش کرنے کے لیے صبر، محنت، نگرانی، محتاط رہنا اور انتظار کرنا ضروری ہے، تب ہی بہترین پرورش ہوتی ہے۔ اولاد کی تربیت مسلسل عمل ہے۔ وَأَنبَتَهَا، اور نشو نما کی اس کی، نباتن، پرورش، حسناً، اچھی، بہت ہی اچھی پرورش حضرت مریم کی گئی۔ وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس کی۔ کفلہا کا معنی کسی کو اپنی ذمہ داری میں لے لینا، اردو میں بھی یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں کفالت کرنا۔ وَكَفَّلَهَا، اور کفالت کی اس کی، زکریا علیہ السلام نے۔ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ ان کی کفالت کے بارے میں بہت سارے لوگ خواہش مند تھے کہ وہ حضرت مریم کی کفالت کریں۔ خیر یہ واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا کہ قرآن اندازی کے ذریعے حضرت زکریا کا نام نکلا اور ان کو یہ کفالت کرنے کا موقع ملا۔ تو نیکی کے کام کی توفیق مل جانا، نیکی کے کام کا موقع مل جانا، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بہترین کفالت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو چنا۔ کلما، جب کبھی، داخل ہوئے، علیہا، اس پر، یعنی حضرت مریم پر، زکریا علیہ السلام، المحراب، محراب میں۔ محراب کا لفظ حا را با سے ہے۔ حرب، جنگ کو کہتے ہیں۔ مراد
ایسی جگہ جہاں تنہائی میں عبادت کی جاتی ہے، وہ کمرہ اور گوشہ جو اونچی جگہ پر الگ تھلگ بنایا گیا ہو، جہاں سب سے الگ ہو کر عبادت کی جا سکے، جہاں انسان اپنے نفس سے اور شیطان سے جنگ کرتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل اپنے نفس اور شیطان سے جنگ کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں پر محراب سے مراد وہ حجرہ ہے جو سیدہ مریم کو دیا گیا تھا، یہ وہاں قیام پذیر تھی۔ اس طرح کے بہت سارے کمرے ہیکل میں بنے ہوئے تھے جو ان وقف ہونے والے لوگوں کو دیے جاتے تھے جو مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے اور وہاں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ انہی میں سے ایک کمرہ سیدہ مریم کو بھی دیا گیا تھا۔ تو جیسے ہی زکریا علیہ السلام ان کے پاس آئے، ان کے محراب میں، وجدہ پایا، عندہا اس کے پاس، رزقاً رزق کو، انہوں نے وہاں پر کچھ رزق دیکھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزیں تھیں، بے موسم پھل تھے جو اللہ تعالی حضرت مریم کو اسپیشلی دیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ علمی صحیفے تھے، ان کے پاس علمی صحیفے آیا کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ موسم سرما میں موسم گرما کا پھل اور موسم گرما میں موسم سرما کا پھل، یعنی بے موسم پھل ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ قالا کہا، یا مریم، اے مریم، انا کہاں سے ہے، لکی تیرے لیے، ہاذا یہ تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں۔ حضرت زکریا نے بڑی تعجب کے ساتھ حضرت مریم سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف اور صرف حضرت زکریا ہی حضرت مریم کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور کوئی نہیں آتا تھا۔ تو جب وہ نہیں لایا تو پھر کون لایا ہے، کون دے کر گیا ہے۔ یہ رزق بطور کرامت سیدہ مریم کے پاس پہنچ رہا تھا۔ کرامت کہتے ہیں ظاہری اسباب کے خلاف کسی چیز کا سامنے آنا۔ انبیاء کو معجزات دیے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے دوستوں کو کرامت دی جاتی ہے۔ کرامت پر ایمان لانا ضروری نہیں، لیکن معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب ان کے پاس بطور کرامت یہ رزق پہنچ رہا تھا۔ اس کی تصدیق سیدنا خبیب بن عدی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اسپیشل چیزیں عطا کرتا ہے، کرامت سے نوازتا ہے، جسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ نے قید کر لیا اور حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے لڑکوں نے خرید لیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ آپ ان کے ہاں کچھ دن قید رہے۔ حارث کی بیٹی زینب بیان کرتی ہے کہ اللہ کی قسم کوئی قیدی میں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشہ ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسے کھا رہے تھے۔ یہ صحابی تھے، مشرکوں کی قید میں تھے، تو دیکھا کہ یہ تو انگور کھا رہے ہیں، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں ان پھلوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی روزی تھی جو اللہ نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی تھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔
تو بڑا اسپیشل رزق حضرت خبیب کو اللہ تعالیٰ پہنچاتے تھے. تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے دوستوں سے کرامات صادر ہوتی ہیں، لیکن اللہ کا دوست وہی ہوگا جو پابند شریعت ہوگا، جو قرآن و سنہ کو فالو کرنے والا ہوگا، جو خرافات اور بدعات سے دور رہتا ہوگا. مشرک اور بدعتی اور قرآن و سنہ سے دور لوگ اور عمل صالح سے دور لوگوں کو اللہ کا ولی نہیں کہا جا سکتا، اللہ کا دوست نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر ایسے لوگ جو قرآن سے دور ہیں اور نعوذ باللہ اللہ پر ایک طرح سے جھوٹی باتیں بھی لگاتے ہیں، لیکن وہ اپنی کچھ کرامتیں بتاتے ہیں، بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگ کچھ اپنی اسپیشل باتیں بتاتے ہیں، تو وہ دراصل شیطانی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. مسلمانوں کو ان سب چیزوں میں بڑا محتاط رہنا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کرامات جو اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتی ہیں اس پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. معجزات پر ایمان لانا ضروری ہے جو انبیاء پر صادر ہوتے ہیں. آج کل لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ کس میں ہوتا ہے؟ کرامتوں پر. اسی کے ہی ڈسکشنز، اسی سے ہی بنے ہوئے لیکچرز لوگ سنتے ہیں اور بڑے متاثر ہوتے ہیں. اصل چیز جو سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کچھ خاص رزق سے نوازا ہوا ہے تو ہم اس پر سوچیں کہ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں، ایسا کون سا خاص عمل ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ان کرامتوں سے نوازا ہوا ہے. ان کرامتوں میں نہیں پڑھنا، اس شخص کے عمل کو دیکھ کر سیکھا جا سکتا ہے. اب حضرت زکریا چونکہ واحد انسان تھے جو حضرت مریم کے پاس آیا جایا کرتے تھے، ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یورس اس کے پاس کیسے پہنچا. جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا کہ حضرت زکریا سیدہ مریم کے خالو تھے، یہ ہیکل کے ضامن بھی تھے، اور یہ یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے. تو حضرت یحییٰ کی والدہ اور حضرت مریم کی والدہ دونوں بہنیں تھیں. یوں یہ حضرت مریم کے خالو ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا تھا، دوسرے آسمان پر زکریا علیہ السلام کے بیٹے یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام موجود تھے، جو دونوں خالہ زاد بھائی تھے. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ یحییٰ علیہ السلام اور حضرت مریم خالہ زاد ہوئے نا، لیکن عربوں کے ہاں ماں کی خالہ کے لڑکے کو بھی خالہ زاد بھائی ہی کہتے ہیں. اسی لیے اس حدیث میں حضرت عیسیٰ کو اور حضرت یحییٰ علیہم السلام کو خالہ زاد کہا گیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت ملتی ہے جو کہ بخاری میں آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے. خالہ کا درجہ کیسا ہے؟ ماں جیسا. اسی لیے اس کو ماں سی کہتے ہیں، یعنی ماں جیسی. اب حضرت مریم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس رزق کہاں سے آتا ہے، اتنا اسپیشل رزق کون دے کر جاتا ہے؟ میں تو نہیں دے کر گیا. قالت کہنے لگی ہوا وہ من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ہے. بڑا ہی پیارا جواب حضرت مریم نے دیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یرزق، رزق دیتا ہے، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے. اللہ جسے چاہے بغیر حساب عطا کرے. اب یہاں ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟
جب ہم کسی کے پاس کوئی اسپیشل نعمت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی خاص نعمت سے نوازا ہوا ہوتا ہے، تو ہم ایک ہڈن جیلسی، ایک چھپی ہوئی حسد کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، اور اللہ دیکھتا بھی دل ہے اور نیت ہے، شکل اور مال تو وہ ویسے بھی نہیں دیکھتا۔ تو اپنے دلوں کو ہمیشہ اس طرح کی جیلسی سے صاف رکھنا چاہیے۔ آپ کسی کے پاس بھی کوئی اسپیشل رزق دیکھیں تو آپ کے دل میں اس کی تمنا کا آنا کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ آپ کے دل میں کسی کے پاس کسی نعمت کو دیکھ کر آ سکتا ہے کہ اللہ آپ کو بھی وہ نعمت عطا کرے، تو بے شک آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ کہنا کہ دیکھو فلاں کو ملا ہے ہمیں نہیں ملا ہے، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، یہ ایک اچھا انداز نہیں ہے۔ ایسے موقع پر کرنا یہ چاہیے کہ آپ اللہ کا فضل مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اسی وقت دعا کریں کہ اللہ جو فضل تو نے اپنے اس بندے کو عطا کیا ہے مجھے بھی عطا کر۔ ہنالک اسی جگہ، ہنالک یعنی اسی جگہ، وہیں کھڑے کھڑے، دعا پکارا، دعا مانگی زکریا علیہ السلام نے، ربہ اپنے رب سے۔ اسی جگہ اسی وقت حضرت زکریا نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ ان کی زندگی میں ایک کمی تھی، اللہ نے ان کو اولاد نہیں دی تھی، تو جیسے ہی انہوں نے بے موسم پھل حضرت مریم کے پاس دیکھے تو ان کے دل میں بھی یہ آرزو پیدا ہوئی کہ اللہ انہیں بھی اولاد سے نواز سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اللہ مجھے اولاد دے سکتا ہے۔ تو وہیں پر اسی وقت ہی اسی جگہ ہی انہوں نے دعا کی، قال کہا ربی اے میرے رب، حب لی عطا کر میرے لیے، من لدن کا اپنے پاس سے۔ من لدن کا کو اگر آپ سرکل کر لیں، انہوں نے کہا خاص الخاص اللہ تیرے پاس سے ذریتن اولاد مجھے عطا کر جو طیبتن پاکیزہ ہو، ذریتن طیبہ اولاد پاکیزہ، اللہ مجھے تو پاکیزہ اولاد عطا کر۔ انکا بے شک آپ سمیع دعا سننے والے ہیں دعا کے، اللہ آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ تو بے اختیار ان کے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھ گئے کہ اللہ مجھے بھی طیب اولاد عطا کر۔ تو اولاد مانگنا، شادی کرنا عین دین ہے، اور یہ بھی دراصل نصارہ کے عقیدے کی تردید تھی، کیونکہ ان کے ہاں ایک عقیدہ یہ ہے کہ شادی کرنا اور اولاد پیدا کرنا یہ دنیاوی کام کاج ہیں۔ عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں، حالانکہ یہ عین دین ہے کہ کوئی شادی کرے، عین دین ہے اولاد کی خواہش کرے، اولاد کے لیے دعا کرے، اولاد پیدا کرے۔ اور انہوں نے جو اولاد مانگی وہ بھی نیکوکار مانگی کہ اللہ مجھے تو طیب اولاد عطا کر۔ انسانوں میں طیب وہ ہوتا ہے جو جہالت اور گناہوں اور برے کاموں سے پاک ہو۔ انسانوں میں طیب وہ ہوتا ہے جو جہالت، گناہوں اور برے کاموں سے پاک ہو، جس کے پاس ایمان، علم اور اچھے کام ہو، جو اچھے اخلاق والی ہو، عمدہ ہو، نیک سیرت ہو۔ یہ دعا اتنی پیاری ہے کہ جن کے پاس اولاد ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں، جو عورتیں حمل سے ہوں وہ بھی مانگیں، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی وہ بھی مانگیں۔ بہت ہی پیاری دعا ہے۔ جن کے بچے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو نیک کرنے کے لیے یہ دعا مانگیں، جو عورتیں حمل سے ہیں تو اللہ ان کو نیک اولاد عطا کرے وہ اس لیے مانگیں، اور جن کے پاس اولاد نہیں وہ
اللہ سے نیک اولاد مانگیں کہ اللہ مجھے بھی تو نیک اولاد عطا کر، کیونکہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، انکا بے شک آپ سمیع الدعا سننے والے ہیں دعا کے، انہوں نے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی۔ دعا مانگنے میں آپ کا جتنا یقین ہوتا ہے اتنا اس دعا کو قبول ہونے میں وقت کم لگتا ہے۔ دعا پورے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ اللہ دعاؤں کے سننے والے ہیں۔ نیک اور پاکیزہ اولاد والدین کی زندگی میں بھی وہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، والدین فوت ہو جاتے ہیں، تو بھی ان کے لیے باعث ثواب ہوتی ہے، ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ، دوسرا نفع بخش علم، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا گو رہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے اس کی یہ والی تربیت شروع ہو گئی ہے دعاؤں کی شکل میں کہ اللہ اسے نیک بنائے۔ جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، تو ماں باپ کوشش کرتے ہیں ان کو نیک بنانے کی، ان کی نیک تربیت کرنے کی، لیکن یہ والی دعا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا لیکن اس کی نیک ہونے کی تربیت شروع ہو گئی ہے دعا کی شکل میں۔ اور دعائیں واقعی رنگ لاتی ہیں۔ اگر کبھی آپ کو ایسا محسوس ہو کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سن رہے، تو 2 چیزوں کی کمی ہے، تربیت کی اور دعا کی، 2 چیزوں کی کمی ہے۔ اور بہت ساری مائیں یہ کہتی بھی ملتی ہیں کہ آج کل کے بچے سنتے نہیں ہیں۔ میرا ان کو یہ سوال ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کس طرح سے سنایا ہے، کیا طریقہ اختیار کیا ہے؟ بچے تو بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، ابھی تو ان کا نامہ اعمال بھی گناہوں سے بالکل خالی ہوتا ہے، پھر وہ کیوں نہیں سنتے؟ کہیں نہ کہیں ماں باپ کی ہی غلطی ہوتی ہے۔ بعض اوقات حرام مال ان کے پیٹ میں جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ان کے اندر سرکشی آ رہی ہوتی ہے۔ وہ کھانا تو کھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آگ کس راستے سے رہا ہے، اس وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ حرام چیز پر جو بچہ پلے گا اس کے اندر کبھی بھی نیکی نہیں آئے گی، بے شک تھوڑا ہو پر حلال ہو۔ پھر آپ تربیت کریں، بچوں کو سمجھائیں، سکھائیں، بٹھائیں، اور بچوں کو بیسیکلی کوالٹی ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں نے آپ کو ابھی ہی بتایا کہ پرورش کے لیے صبر چاہیے، محنت چاہیے، نگرانی بھی چاہیے، اور محتاط رہنا بھی چاہیے، اور انتظار بھی چاہیے۔ انتظار بیسیکلی کہ اب اس تربیت کو لینے میں بچہ تھوڑا ٹائم لگاتا ہے، آپ اس کو کوئی بات سمجھاتے ہیں وہ اس وقت کر لیتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے اس میں وہ کوتاہی آنے لگتی ہے۔ مثلا آپ بچوں کو نماز کے لیے کہتے ہیں تو بچے پھر 1-2 دن ٹھیک رہتے ہیں، پھر سے دوبارہ سے سست ہونے لگتے ہیں۔ تو نگرانی کرنا بہت ضروری ہے، محتاط رہنا بھی بہت ضروری ہے، اور پھر انتظار کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت ساری مائیں کہتی ہیں ہم نے کئی دفعہ سمجھا لیا اپنے بچوں کو، اب ہم سمجھا کے تھک گئے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کوئی ماں یہ والی بات کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں اپنے بچے کو سمجھا کے تھک گئی، یعنی اب میں تربیت نہیں کر سکتی۔ تربیت کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ انتہائی کٹھن ہوتا ہے، اور اولاد کی تربیت مسلسل عمل ہے۔ آپ تھوڑا ٹائم کرنے کے بعد پھر چھوڑ دیں، پھر تھوڑا ٹائم کریں، پھر چھوڑ دیں، تو یوں تربیت نہیں ہوتی۔ اور پھر بسا اوقات ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو بہت سنجیدہ ہو کر سکھاتے ہیں۔ مثلا جیسے ابھی آپ سب یہاں بیٹھے ہیں کلاس کے ماحول میں، کیا گھر والوں کے ساتھ ہم یوں درس و تدریس کا معاملہ کر سکتے ہیں؟ بچے کبھی بھی نہیں سنیں گے آپ کی بات۔ بچوں کو چاہے وہ
بچپن گزار رہے ہیں، چاہے وہ ٹین ایجرز ہیں یعنی وہ نوجوان ہے یا جوان اولاد ہے، ان کو باتوں باتوں میں حق پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی ایسا موقع جس میں بچے سننے کے موڈ میں ہوں تو ان کو حق بات پہنچائی جائے. اور ہلکی پھلکی نصیحت کافی ہوگی، بڑے بڑے لیکچر کام نہیں آتے. کبھی آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے کہ آپ ایک بات بتائیے. ہم 6 7 8 باتیں ایک دن میں ایک پیراگراف کی شکل میں بچوں کو دے دیتے ہیں کہ تمہاری اماں یہ چاہتی ہے یہ کر لینا، اور جو نہ کرے تو پھر بچوں کو انسلٹ سے گزرنا پڑتا ہے، بے عزتی سے گزرنا پڑتا ہے. بہت سارے گھروں میں مارا جاتا ہے، کبھی تربیت نہیں ہوتی. آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تبھی سے وہ بہت ہائپر ہونے لگتے ہیں، بہت ساری بد اخلاقیاں ان میں ایسے آنے لگتی ہیں جیسے بھائی بہن ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. ابھی کون سکھاتا ہے ان کو، اتنے چھوٹے بچوں کو؟ وہ تو کوئی ٹریننگ نہیں لیتے مارنے کی. بڑی حیرانگی ہوتی ہے اس پر. شر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. ایسے میں ماں کا کردار بہت اہم ہے کہ وہ بچے کے شر کو دبائے اور اس کی خیر کو باہر نکالے. اسی وقت فوراً کوئی ایسا ماحول بچوں کو دے دے کہ بچے کا دھیان اس شر سے ہٹ کے خیر کی طرف چلا جائے. مارنا، پیٹنا، بے عزت کرنا، اس سے بچے کی سیلف جو رسپیکٹ ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے، اس کی جو عزت نفس ہے وہ مجروح ہوتی ہے، اس کو ٹھیس پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے. پھر بچہ ضدی پہ ضدی ہونے لگتا ہے. اس کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے تھوڑی دیر ضد کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو دل چاہے گا میرا وہ میں کروں گا. تو بچوں کو بہت پیار سے، محبت سے، طریقے سے، اصول کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی آپ سیریس بھی ہو سکتے ہیں، جس کو آپ فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں، مطلب آپ کوئی اصول دیتے ہیں بچے کو، وہ بھی ہو سکتے ہیں، سخت بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اصلاح کے لیے جہاں تبشیر ہوتی ہے نا وہاں نذیر بھی ہونا ضروری ہے. آپ بشارتیں بھی دیتے ہیں اور آپ ڈراتے بھی ہیں، یعنی روب سے، لیکن دیکھیں کہ وہ کتنی سختی برداشت کر سکتا ہے. اسی لیے پرورش کے عمل کو اللہ تعالیٰ کھیتی باڑی سے تشبیہ دے رہے ہیں، کیونکہ جب ایک کسان کھیت لگاتا ہے اس میں سب سے پہلا کام زمین تیار کرنا، جو کہ انتہائی مشقت والا کام ہے. پھر اس کے بعد بیج ڈالنا. جب بیج بھی ڈال رہا ہوتا ہے تو کوئی پودا نظر نہیں آ رہا ہوتا، پوری زمین خالی نظر آ رہی ہوتی، لیکن اس کے اندر بیج موجود ہے. تو یاد رکھیے گا کہ جو بھی تربیت ہم اپنی نسلوں کی کریں گے وہ بیج ان کے اندر ہے، وہ آج نہیں تو کل ضرور پودا بنے گا انشاءاللہ. پر کچھ ماؤں کو وہ بیج اندر جاتا نظر نہیں آتا، اسی لیے وہ بیج ڈالنا یعنی تربیت کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں. یہ انتہائی ناانصافی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ. اصل میں ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، نہ ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم دعائیں کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، اچھی ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم ڈالیں باجرے کا دانا اور ہم چاہیں کہ گیہوں نکلے، یہ ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے. جو آپ نے بویا ہے وہی نکلے گا. اور موبائل فون سے اور بچوں کو یہ جو الیکٹرانک گیجٹس ہیں اس سے دور رکھیے، یہ آپ کے نسلوں کو تباہ کر دیں گے. یہ چیزیں عمر سے پہلے دینا انتہائی نقصان دہ ہے. اور یقین کیجئے کوشش کرنے سے ہی آپ کو اس میں کامیابی ہوگی.
میں ایک والدہ تھی، ان سے یہ کہہ رہی تھی وہ بچوں کو کھلا رہی ہیں تو موبائل فون دے رہی ہیں کہ وہ بچہ جب تک موبائل پر کچھ ویڈیوز نہ دیکھے وہ کھاتا نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے بھی بچے بڑے کیے اور میرے بچے کھا کے ہی بڑے ہوئے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں دکھایا بچوں کو موبائل. کہا آپ کے زمانے میں نہیں تھا اس لیے آپ نے نہیں دکھایا. میں نے کہا اگر میں آج کے زمانے کی بھی ماں ہوں تو بھی میں یہ پسند نہیں کرتی اپنی اولاد کے لیے. اس میں دو نقصان ہیں. بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کھلا رہے ہیں. اس سے بچے کی کبھی بھی ایٹنگ ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہوگی. آپ جب کچھ کھاتے ہیں تو آپ کو اس کا ذائقہ پتہ چلتا ہے، اور جب آپ کا کھانا مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کے اندر ایک احساس ہوتا ہے کہ اب میں نے کھا لیا، اب مجھے مزید کھانے کی ضرورت نہیں. بچے اس میں اوور ایٹنگ کے عادی ہو جاتے ہیں. کھلائے جا رہی ہے ماں اور وہ کھائے جا رہا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں بچے اوور ویٹ بھی ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچوں کے وزن بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ ان کی بھوک ختم ہو چکی ہے. اور پھر وہ موبائل میں اتنے گم ہیں کہ ان کو کوئی بلا رہا ہے، ان کو کوئی کھلا رہا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. پھر الحمدللہ اس ماں کے دل میں پتہ نہیں میری بات کیسے اتر گئی. الحمدللہ چند دن اس بچے نے بہت تنگ کیا کھانا کھانے میں. میں نے کہا آپ اس کی ماں ہیں، یہ آپ کی ماں نہیں ہے، آپ اس کو کھانا نہ دیں. نہیں کھائے گا، ایک دن نہیں کھائے گا، 2 دن نہیں کھائے گا، کہاں جائے گا؟ کھانا کھائے بغیر کوئی بچہ رہ سکتا ہے؟ یہ غلطی ماؤں کی. کیا آپ ان کو جو وہ مانگے دے دیں، پھر اس کے بعد آپ یہ چاہیں کہ وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں؟ دس از امپاسبل. یہ نہیں ہو سکتا. ماں باپ اپنا رتبہ بھول گئے ہیں، ماں باپ اپنی تربیت کی ذمہ داری بھول گئے ہیں، اور وہ بہت کمفرٹیبل ہونا چاہتے ہیں کہ بچے موبائل لے کر بیٹھے رہیں، ایزی بیٹھے رہیں. میں نے خود ابھی ریسنٹ ایک ایکسپیرینس کیا ہے. میں ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی ویٹنگ میں، تو ایک بچی اپنی ماں کو تنگ کر رہی تھی تو موبائل دے کے بٹھا دیا. وہ تنگ کر رہی تھی تو آپ اس کا ایشو فیل کیجئے کہ اس کو کیا پرابلم ہے. پہلی بات، ہو سکتا ہے اس کو کوئی ایشو ہو. دوسری بات، بچے ضد بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کی ضد کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اپنے طریقے سے، بچوں کے طریقے سے نہیں. اللہ نے ہمیں ماں باپ بنایا ہے، ہمیں یہ پوچھ بھی ہوگی کہ ہم نے کیسے تربیت کی. آج یہاں بہت ساری بچیاں ایسی بھی ہیں بیٹھی ہوئی کہ جو ابھی ماں نہیں بنی ہیں، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت، وہ جو پہلے کی عورتیں تھیں نا، اس ڈھب پہ کر لیں تو ابھی بھی بچے نیک ہو جائیں گے. تو 2-3 دن بڑا تنگ کیا اس بچے نے کھانے میں، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سیٹ ہو گیا. اب اس کو پتا ہے میری ماں نے مجھے موبائل نہیں دینا. اسی ماں نے جس نے موبائل دینے کی عادت کی تھی، کیونکہ وہ عادت پیدا ہوتے تو نہیں تھی نا اس میں، وہ پیدا ہوا تھا لے کر یہ والی عادت کو. بچہ موبائل لینے کی عادت لے کر پیدا ہوا تھا نہیں نا، اس ماں نے اس کی عادت کی تھی اور اس ماں نے اس کی عادت نکالی، اور الحمدللہ وہ عادت نکل گئی. یہ کمیونیکیشن کے جتنے بھی ذرائع ہیں، اس کا ایک پازیٹیو یوز بھی ہے، ایک بہت اچھا استعمال بھی ہے، لیکن وقت آنے پر بے وقت کوئی بھی چیز آپ دیں گے، چاہے وہ جائز ہی کیوں نہ ہو، اس کا ایفیکٹ، اثر بہت خراب آتا ہے. اب ام مریم نے ایک چیز سوچی تھی کہ میری اولاد کو میں اللہ کے راستے میں وقف کرنا چاہتی ہوں. ان کی پری پلاننگ کیا تھی؟ دعا، نیت، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بڑے ہونے کے ساتھ تربیہ کی، اس کا مائنڈ میک اپ کیا کہ آپ کو میں نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہے، اب آپ نے ہیکل میں رہنا ہے. اتنی چھوٹی بچی، کہا جاتا ہے کہ دودھ پیتی تھی اور ہیکل پہنچا دی گئی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 سال کی تھی اور پھر ہیکل پہنچائی گئی تھی. 3 سال کی بچی صرف مسجد میں ہی رہے، یہ کیسی تربیہ مانے کی اس کی؟ یہاں بچے 10-10 15-15 سال کے ہو جاتے ہیں، زبردستی ان کو کھینچا جا رہا ہوتا ہے نماز کے لیے. اٹ مینس پیچھے جو پری پلاننگ تھی اس میں ویکنس تھی. آج آپ غیبت کریں، آج آپ جھوٹ بولیں، آج ہم دھوکے دیں، آج ہم
دل میں بغض رکھیں، حسد رکھیں اور ہم چاہیں کہ ہمارا بچہ صاف ستھرا نکھرا ہوا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جہاں بچوں کی تربیت ضروری ہے، دعا ضروری ہے، تیسری چیز آپ کا خود کا نیک ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیے گا، بچوں کی تربیت کرنی ہے، بہت دعائیں کرنی ہے، اور تیسرا خود کو بھی نیک رکھنا ہے، تبھی آپ وہ پھل پائیں گے۔ یہ پوری تیاری ہو گئی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ نسلوں میں ایمان چلے گا، آپ کے بوئے ہوئے سارے بیج ضرور پودے بنیں گے، لیکن غافل نہ ہوں، نگرانی نہ چھوڑیں اور بتاتے رہیں اچھے طریقے کے ساتھ، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف اولاد مانگنا جانتے ہیں کہ بس بچے ہو جائیں تاکہ ہم دنیا والوں کے سامنے محروم نہ کہلائیں، لیکن ان کی تربیت کتنا مشکل کام ہے وہ یہ نہیں جانتے۔ اولاد کا ہونا بھی آزمائش ہے اور نہ ہونا بھی آزمائش ہے، دونوں چیزیں مشکل ہیں۔ جس کے پاس بچے نہیں ہیں وہ بچے نہ ہونے کا رونا روتا ہے، اور جس کے پاس بچے ہیں وہ بچے ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں کہ بس کیا کریں۔ لیکن میں چاہتی ہوں یہاں جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں وہ ایک بہترین مائیں ہوں، اللہ آپ کو بہترین مائیں بنائے، آپ کی نسلوں میں ایمان اللہ تعالیٰ چلائے، لیکن آپ نے اپنی اولاد کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیک دینے، ایک مضبوط ماں رہنا ہے جو اصول بتانا جانتی ہے اور اصول پر چلنا بھی جانتی ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، ایک بہت مضبوط مخلوق اللہ نے بنائی ہے، جب وہ بچہ پیدا کر سکتی ہے تو تربیت تو اس سے ہلکا کام ہے، تکلیف کے اعتبار سے بچہ پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے۔